بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں محمد ظریف اپنی نئی ویڈیو کے ساتھ۔ آج ہم بات کریں گے کہ کس طرح راولپنڈی شہر کے سرکاری اسپتالوں میں آنے والے جو ہزاروں بچے ہیں وہ کس طرح غیر محفوظ ہیں۔ راولپنڈی میں ایک بڑا ہی انوکھا واقعہ جو ہے وہ پیش آیا ہے، اور اس واقعے میں اس طرح ہوا ہے کہ راولپنڈی کی تحصیل ہے کلر سیداں، وہاں کے رہائشی شاہد محمود جو ہے وہ 29 اکتوبر کو اپنی اہلیہ کے ساتھ راولپنڈی کے ہولی فیملی اسپتال آتے ہیں، اور ہولی فیملی اسپتال میں جو ہے 29 تاریخ کو انہوں نے اپنی اہلیہ کو جو ہے ہولی فیملی اسپتال کے جو گائنی وارڈ ہے وہاں پر ایڈمٹ کیا، اور 30 تاریخ کو ان کے ہاں بیٹے کی پیدائش ہوتی ہے۔ اور اس کے بعد جو بیٹا ہے اس کی طبیعت جو ہے وہ بچے کی خراب ہوتی ہے، اور اسے جو ہے وہ قے آ رہی ہوتی ہے اور وومٹنگ ہوتی ہے، جس کی شکایت پر اسے جو ہے وہ اسپتال کا جو عملہ ہے وہ اسے جو ہے انتہائی نگہداشت جو وارڈ ہوتی ہے وہاں پر شفٹ کرتا ہے۔ اور جو شاہد محمود ہیں ان کے مطابق 30 تاریخ کو بچے کو شفٹ کیا گیا، اور اس کے بعد 31 تاریخ کو جو ہے یعنی گزشتہ روز 31 تاریخ کو صبح 9 بجے جو ہے وہ ان کی بہن جو ہے وہ گئی ہیں، اور ان کی بہن کی جانب سے بچے کو دودھ پلایا جو ہے وہ ظاہر بوتل میں بچے کو جو دودھ دیتے ہیں ان کی سسٹر کی جانب سے جو ہے بچے کو فیڈنگ کرائی گئی۔ اور بچے کو فیڈنگ کرانے کے بعد وہ بتاتے ہیں 9 بجے فیڈنگ کرائی، لیکن جب دوبارہ 12 بجے وہ گئے اور انہوں نے دیکھا کہ ان کا جو بچہ ہے وہ بالکل یعنی ساکت پڑا ہوا ہے، وہ ہل نہیں رہا۔ وہ کہتے ہیں جب بچے کو جا کر اٹھایا گیا تو وہ حیران رہ گئے کہ وہاں پر بچہ نہیں تھا، بلکہ بچے کی جگہ ایک پلاسٹک کا گڈا جو ہے وہ پڑا ہوا تھا۔ انتہائی دلچسپ صورتحال تھی یہ، اور انتہائی پریشان کن صورتحال بھی تھی کہ بچے کے بجائے پلاسٹک کا گڈا جو ہے وہ کہاں سے آیا۔ جو انتہائی نگہداشت وارڈ ہے، یعنی بچوں کی جو نرسری ہوتی ہے جہاں چھوٹے بچوں کو رکھا جاتا ہے، تو اس نرسری کہ میں یہ واقعہ پیش آنے کے بعد جب عملے کو جب بتایا گیا تو بتایا جاتا ہے کہ عملے کی جانب سے اس کے باوجود ہولی فیملی اسپتال کا جو عملہ ہے اس کی جانب سے توجہ نہیں دی گئی، اور اس پر یہ کہا گیا کہ یہی آپ کا بچہ ہے دیکھے بغیر۔ لیکن جب جو بچے کے والدین ہیں اور لواحقین ہیں ان کی جانب سے جب شور مچایا گیا، تو اس شور مچانے کے بعد ہم نے یہ دیکھا کہ وہاں پر اسپتال کی انتظامیہ جو ہے وہ بھی آ گئی، اور جب انہوں نے سب نے وہاں پر جا کر چیک کیا تو کیا دیکھا کہ بچے کے بجائے وہاں پر ایک گڈا پڑا ہوا تھا پلاسٹک کا، اور بچہ وہاں سے غائب تھا۔ یہ بچہ کس طرح غائب ہوا، اور بچہ ہوا کیونکہ انتہائی نگہداشت جو وارڈ ہوتی ہے یہ وہ وارڈ ہے کہ جہاں سے کسی بھی شخص کو اس انتہائی نگہداشت وارڈ میں جانے کی کسی بھی طرح کسی بھی شخص کو وہاں پر اجازت نہیں ہوتی۔ تو یہ ایک انتہائی اپنی نوعیت کا ایک جو ہے وہ عجیب و غریب سا واقعہ ہے۔ اس واقعے کا جو مقدمہ ہے وہ بھی راولپنڈی میں درج کر لیا ہے، اور اس معاملے کی تحقیقات کی جا رہی ہیں۔ اس معاملے پر ہم نے جب اسپتال کے ہولی فیملی اسپتال کی جو ایم ایس ہیں ڈاکٹر شادیہ، ان سے بات ہوئی تو ان کا یہ کہنا ہے کہ واقعی یہ اپنی نوعیت کا پہلا واقعہ ہے راولپنڈی کے اسپتال میں کہ ایک بچے کو جو ہے انتہائی نگہداشت وارڈ سے اٹھا لیا گیا۔ ڈاکٹر عمر سے بھی ہماری بات ہوئی، ڈاکٹر عمر سے بھی ہماری بات ہوئی، ان کا یہ کہنا ہے کہ یہ واقعہ جو ہے وہ بالکل اپنی نوعیت کا ایک ہم یہ جو ہے بتائیں کہ ابھی وہ تک جو آپ نے پہلا سی سی ٹی وی واقعہ ہے فوٹیج دیکھے ہیں اور جہاں جو جو ہے وہ ورثاء ہیں اسپتال ان کی کے حوالے جانب سے سے کچھ آپ انکوائری کہنا چاہیں کمیٹی گے جو کہ ہے کتنے کچھ آپ جو ہے وہ ایک بنا دی گئی، تحقیقاتی ٹیم بھی بنا دی گئی جس واقعے کی تحقیقات کر رہی ہے، پولیس بھی تحقیقات کر رہی ہیں۔ بچے کی جو والدہ ہے انہیں جو ہے وہ غشی کے دورے پڑ رہے ہیں، ان کی حالت انتہائی تشویشناک ہے۔ بچے کے لواحقین کی جانب سے آج راولپنڈی کے ہولی فیملی اسپتال کے باہر احتجاج بھی کیا گیا، لیکن ابھی تک بچے کا کہیں سراغ نہیں مل رہا کہ وہ بچہ کون لے کر گیا۔ بدقسمتی کی بات یہ ہے کہ ہولی فیملی اسپتال کے اس نرسری میں جہاں پر وہ بچہ موجود تھا وہاں پر بھی جو ہے وہ جو سی سی ٹی وی کیمرے لگے تھے وہ کام نہیں کر رہے تھے، لیکن جو ہے وہ اصل جو معاملہ ہے مبینہ طور پر اس میں کوئی اسپتال کا جو عملہ ہے وہی ملوث لگتا ہے، کیونکہ کسی بھی شخص کو نرسری میں جانے کی اجازت نہیں ہوتی۔ اور یہ کوئی پہلا واقعہ نہیں ہے، ماضی میں بھی راولپنڈی کے اسپتالوں میں اس طرح کے
اس سے ملتے جلتے، بالکل اس طرح تو نہیں لیکن اس طرح سے ملتے جلتے واقعات ہوتے رہے ہیں۔ بے نظیر اسپتال میں ایک بار ایک بچہ جو ہے، زندہ بچہ جو تھا، وہ اس کی جگہ والدین کو جو ہے وہ مرا ہوا بچہ دے دیا گیا، اور بعد میں اس بچے کے پیمپر کے ذریعے سے شناخت ہوئی کہ ان کے بچے کو، جن کا بچہ زندہ تھا، انہوں نے کہا یہ تو ہمارا پیمپر ہی نہیں ہے۔ تو اس طرح یہ واقعہ ہوا۔ لیکن یہاں پر راولپنڈی کے اسپتالوں کی حالت زار یہ ہے کہ اس واقعے کے بعد راولپنڈی کے سرکاری اسپتالوں میں آنے والے جو افراد ہیں، تقریباً جو ہے سالانہ جو ہے وہ ہزاروں بچے، تقریباً 1 لاکھ کے قریب جو ہے وہ راولپنڈی میں بچے جو ہے، کیونکہ نہ صرف یہ راولپنڈی کے بچے ہوتے ہیں بلکہ راولپنڈی کے گرد و نواح کے جو علاقے ہیں، کشمیر، گلگت بلتستان اور پنجاب کے مختلف علاقوں سے لوگ راولپنڈی کے اسپتالوں میں آتے ہیں، اور یہاں پر جو ان کے گائنی وارڈز ہیں تو یہاں پر بچے پیدا ہوتے ہیں، اور یہ بڑی تعداد یہاں پر، یعنی راولپنڈی کے اسپتالوں میں تقریباً سالانہ 1 لاکھ سے زائد بچے پیدا ہوتے ہیں۔ تو والدین جو ہیں ان میں بڑی تشویش ہے اس معاملے پر کہ یہ واقعہ ہوا کیسے، کیونکہ اسپتال کے اندر سے ایک بچے کا غائب ہو جانا یہ انتہائی پریشان کن جو صورتحال ہے تمام لوگوں کے لیے، اور کس طرح لوگ آئندہ جو ہے وہ راولپنڈی کے اسپتالوں میں آئیں گے۔ اور یہاں پر بھی اسی طرح کا جو واقعہ پیش آیا، اس سے انتہائی جو ہے وہ راولپنڈی کے ہولی فیملی اسپتال سمیت جو تینوں الائڈ اسپتال ہیں، ان کی سیکیورٹی کے اوپر سوالیہ نشان پیدا ہو گئے ہیں۔ اور اب وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان بزدار اور ڈاکٹر یاسمین راشد، انہیں اس واقعے کا نوٹس لینا چاہیے، اور لازمی طور پر جو والدین ہیں ان کا بچہ جو ہے انہیں واپس ملنا چاہیے، کیونکہ اس قسم کی جو صورتحال ہے وہ انتہائی خطرناک ہے، اور لوگوں کا پہلے ہی جو ہے وہ سرکاری اسپتالوں پر اعتماد نہیں ہے، تو اس طرح کا جو واقعہ ہے اسے مزید جو ہے وہ لوگوں کو یقین نہیں رہے گا۔ تو یہاں پر جو اسپتال کا پورا عملہ ہے اس سے تحقیقات ہونی چاہیے، اور جو ایک نرس تھی، اس کے علاوہ جو اسپتال کا جو عملہ تھا ان سے تحقیقات بھی ہوئی۔ لیکن یہاں پر صورتحال یہ پیدا ہوئی کہ جب جو نرس تھی جن سے پوچھ گچھ شروع کی، تو دیگر جو نرسز ہیں ان کی جانب سے اور ڈاکٹرز کی جانب سے احتجاج شروع کر دیا۔ تو یہ ایک انتہائی افسوسناک بات ہے کہ ہمارے یہاں جب کوئی اس طرح کا واقعہ ہوتا ہے، کسی ایک کمیونٹی کے کسی ایک شخص سے جب کچھ پوچھ گچھ کی جائے تو پیچھے پوری کمیونٹی جو ہے وہ کھڑی ہو جاتی ہے۔ لیکن یہاں ایک جو ہے وہ بچے کا معاملہ، ایک دن کا بچہ غائب ہوا اور اس کی جگہ ایک گڈا رکھ دیا گیا، اور بتایا یہ جا رہا ہے کہ بچوں کے مبینہ طور پر جو ہے وہ بچوں کے اعضاء بھی فروخت کر دیے جاتے ہیں۔ تو اس چیز کو بھی دیکھنا ہوگا، پولیس کو فوراً ایکشن لینا ہوگا کہ خدا نہ خواستہ کہیں بچے کو کوئی نقصان نہ پہنچے یا اسے کوئی بیچ نہ دیا جائے۔ تو یہ ایک انتہائی افسوسناک واقعہ ہے۔ امید ہے کہ جو افسران بالا ہے وہ اس معاملے پر ایکشن لیں گے، اور آئندہ راولپنڈی کے اسپتالوں میں اس قسم کا جو واقعہ ہے وہ پیش نہیں آئے گا، کیونکہ اس واقعے نے راولپنڈی کے اسپتالوں میں پیدا ہونے والے ہزاروں جو بچے ہیں ان کی سیکیورٹی کے اوپر ایک سوالیہ نشان بن گیا ہے۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئے تو ہمارے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں، اور کمنٹ میں اپنی رائے کا اظہار ضرور دیں۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔